السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور آپ سبھی لوگ قرآن مجید کی خوب تلاوت کر رہے ہوں گے۔ قرآن مجید پڑھنے کا شوق ہمارے اندر بہت زیادہ ہو جاتا ہے جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے، اور ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جب مکمل ہو تو ہمارے 3 قرآن ہو جائیں، 5 قرآن ہو جائیں، اور اچھی بات ہے میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، قرآن مجید زیادہ سے زیادہ رمضان کے مہینے میں ہم سب لوگوں کو پڑھنا چاہیے۔ روزے کے بعد جو سب سے اہم عبادت ہے رمضان کے مہینے کی، وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ خوب قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، لیکن قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے کچھ باتوں کا آپ ضرور خیال کیجیے، اور یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن مجید زیادہ پڑھنے کے چکر میں وہ غلطیاں کر بیٹھیں جس سے ہمیں ثواب تو بہت دور کی بات ہے کہ قرآن پڑھنا ہمارے لیے وبال بن جائے۔ اسی لیے میں یہ غلطیاں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ہم جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں تو یہ غلطیاں بالکل نہ کریں۔ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو، اور میں نے کئی بار دیکھا ہے، بہت لوگوں کو دیکھا ہے، اسی لیے میں آپ کو یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں، اچھی بات ہے۔ یہ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ میں پارے پڑھ لوں ایک دن میں، یہ اچھی بات ہے، لیکن اس زیادہ کے چکر میں آپ قرآن مجید کو اچھے انداز میں نہیں پڑھ رہے، آپ قرآن مجید کو جلدی جلدی پڑھ رہے ہو کہ قرآن مجید کے الفاظ کٹ رہے ہیں اور قرآن مجید کے الفاظ گڑبڑ ہو رہے ہیں، تو پھر یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ قرآن مجید آپ پڑھیں تو اس بات کا بہت خیال رکھیں کہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ بالکل صاف ستھرے کلیئر نکل رہے ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو جلدی کے چکر میں ایسا نہ ہو کہ آپ لفظی میں بول ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ آیت بگڑ جائے گی، ایسا نہ ہو کہ الفاظ گڑبڑ ہو جائیں، الفاظ کٹیں، بالکل بھی اس طرح سے قرآن نہ پڑھیں۔ تو قرآن مجید پڑھنے میں اس بات کا بڑا خیال رکھیں۔ بعض لوگ جو ہے نا بڑے فخر سے بتاتے ہیں میں تو 10 منٹ میں پارہ پڑھ لیتا ہوں، میں تو 15 منٹ میں پارہ پڑھ لیتا ہوں، اور جلدی پڑھنے کے چکر میں گھر میں جو ہے نا وہ آپس میں بحث بھی چل رہی ہوتی ہے، میرے 3 پارے ہو گئے، میرے 5 پارے ہو گئے، اب جو پیچھے رہ جاتا ہے تو وہ جلدی کے چکر میں جو ہے نا یہ غلطیاں کر بیٹھتا ہے۔ اسی لیے آپ کو پہلی غلطی تو یہ نہیں کرنی کہ الفاظ گڑبڑ ہو جائیں، اس کا بہت خیال رکھنا ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید پڑھنے والے کی کوالٹی دیکھتا ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھتا۔ کوانٹٹی معنی رکھتی ہے اسلام میں، لیکن کوالٹی کے ساتھ، کوالٹی بیسٹ ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو شخص قرآن مجید کو پڑھ رہا ہو لیکن زبان اس کی ساتھ نہیں دے رہی ہو، اور وہ پڑھ نہیں پا رہا ہو لیکن وہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اٹک رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس اٹکنے والے کو ڈبل اجر ملتا ہے۔ تو ڈبل اجر اس کو مل رہا ہے کیونکہ یہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر 1 گھنٹے میں 1 پارہ پڑھ رہے ہو اور سامنے والا 1 گھنٹے میں 2 پارے پڑھ رہا ہے تو آپ ثواب میں پیچھے رہ گئے۔ آپ اگر اچھے سے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہو، اپنی طرف سے بیسٹ دے رہے ہو قرآن مجید کی تلاوت میں، تو اللہ آپ کو اس سے زیادہ ثواب دے سکتا ہے۔ تو اسی لیے کوالٹی پیدا کریں اپنے قرآن مجید کے پڑھنے میں، پہلی چیز، ٹھیک ہے۔ دوسری غلطی قرآن مجید کے پڑھنے میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ مان لیجیے یہ قرآن مجید اوپن ہے، کھلا ہوا ہے، اب قرآن مجید کو ہم کیسے پڑھ رہے ہیں؟ یوں کر کے آواز چلتی ہے، بس ایک بھنبھناہٹ کی سی آواز آتی ہے قرآن مجید کے پڑھنے میں، لفظ نہیں نکل رہے ہوتے، ایک بھنبھناہٹ کی سی آواز آتی ہے بس اس طرح سے۔ تو یہ قرآن مجید پڑھنا نہیں ہے۔ ایسے آپ 1 گھنٹے بھی اگر تلاوت کر رہے ہو قرآن مجید کی، تو قرآن مجید کو آپ دیکھ تو رہے ہو، یا پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ قرآن مجید کو آپ دل ہی دل میں پڑھ رہے ہو، لیکن قرآن مجید کی وہ تلاوت نہیں کہلائے گی۔ اسی لیے آپ اگر قرآن مجید پڑھ رہے ہو، چاہے آہستہ پڑھو چاہے زور سے پڑھو، لفظوں کی ادائیگی آپ کی زبان سے ہونا چاہیے۔ مان لیجیے آپ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو لفظ آپ کی زبان سے نکل رہے ہوں،
یہ جو بھن بھناٹ کی سی جو آواز ہے، یہ قرآن مجید پڑھنا نہیں کہلائے گا۔ بہت لوگوں کو میں نے دیکھا ہے بیٹھے ہوئے صرف اسی طرح کی آواز نکلے گی، تو یہ غلطی آپ کو نہیں کرنی ہے۔ تیسری غلطی ہے کہ بس یوں قرآن کھلا ہوا ہے، نہ تو ہونٹ چل رہے، نہ زبان چل رہی ہے، نہ لفظوں کی ادائیگی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے تو مجھے نہیں معلوم، لیکن میں نے دیکھا ہے قرآن مجید یوں کھلا ہوا ہے، لوگ بالکل ہونٹ بند ہیں، بالکل بھی ہونٹ لپس حرکت نہیں کر رہے، بس نظریں چل رہی ہیں کہ ایک لائن، دوسری لائن، تیسری لائن، نظریں چل رہی ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کو دیکھنا ہے، یہ قرآن مجید کو پڑھنا نہیں ہے۔ یا اس میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں قرآن مجید دل میں پڑھا جا رہا ہے، لیکن قرآن مجید دیکھنے کا ثواب تو ملے گا، دل میں قرآن مجید پڑھنے کا ثواب مل سکتا ہے، لیکن قرآن مجید پڑھنے کا جو ایکچول ثواب ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اسی لیے اگر آپ آہستہ سے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں تو زبان سے آپ کے لفظوں کی ادائیگی ہونا چاہیے۔ مان لیجیے آپ آہستہ پڑھ رہے ہیں، جیسے نماز میں ہم لوگ پڑھتے ہیں آہستہ، تو جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا آہستہ، اسی طرح سے اگر آپ آہستہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں تو لفظوں کی ادائیگی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ غلطیاں ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت آپ کو یہ غلطی بالکل بھی نہیں کرنی ہے۔ ایک اصول یاد رکھیے گا، قرآن مجید پڑھنا کہلاتا تب ہے جب ہماری زبان سے لفظوں کی ادائیگی ہوتی ہے۔ تو آپ کو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ کی زبان سے لفظوں کی ادائیگی ہو رہی ہو۔ اگر لفظوں کی ادائیگی ہو رہی ہے تو وہ آہستہ ہو یا زور سے ہو، وہ قرآن مجید پڑھنا کہلائے گا۔ اور قرآن مجید کو پڑھتے وقت آپ کو لفظ صاف نکالنا ہے، لفظ کٹنا نہیں چاہیے، لفظ گڑبڑ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اصول آپ یاد رکھیے گا۔ اگر لفظوں کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہے تو قرآن مجید دیکھنے کا تو ثواب ملے گا آپ کو، لیکن پڑھنے کا نہیں ملے گا۔ تو مجھے امید ہے قرآن مجید پڑھنے کے سلسلے میں یہ غلطیاں جو عام طور پر لوگ کر دیتے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ان غلطیوں کا خیال رکھو گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور یہ کلپ گھر پہ سب کو دکھائیے، سوشل پلیٹ فارم پر شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ تمام باتیں پہنچ سکیں اور لوگ اس پر عمل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔